بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ الفاظ قرآن کی صرفی و نحوی تحقیق کا سلسلہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم الحمدللہ کے لفظ للہ پر بات کریں گے اور اس کی لغوی تحقیق، صرفی تحقیق اور نحوی تحقیق ملاحظہ کریں گے۔ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو لفظ للہ جو ہے یہ دراصل دو لفظ ہیں، لام زیر لی اور اس کے بعد ہے اللہ۔ تو لام زیر لی کو جب اللہ کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا للہ، کیونکہ لفظ اللہ کا جو الف ہے یہ جب بیچ میں آ جاتا ہے، جب اس سے پہلے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو یہ الف گر جاتا ہے۔ تو للہ میں دو لفظ ہیں، لام زیر لی اور اللہ۔ تو اللہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور لام زیر لی کا ترجمہ ہے کے لیے، تو للہ کا ترجمہ ہے اللہ کے لیے۔ تو جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، للہ میری یہ بات سن لیں، للہ فلانا کام کر دیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کام کر لیں، اللہ کے لیے میری یہ بات سن لیں۔ اسی کو ہم فارسی میں خدا را کہتے ہیں۔ تو خدا کے بعد جو را ہے، را فارسی میں کے لیے آتا ہے، تو خدا را کا ترجمہ بھی خدا کے لیے اور للہ کا ترجمہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ صرفی اعتبار سے مصدر، مشتق اور جامد میں سے لام زیر لی جو ہے یہ جامد ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، ایک صاحب نے کمنٹ میں لکھا تھا کہ مصدر، مشتق اور جامد تو اسم کی تین قسمیں ہیں، تو حرف کیسے جامد ہو گیا؟ تو بھائی اگر آپ اسم کی تین قسمیں بتائیں گے، مصدر، مشتق اور جامد، تب تو اس کے اندر صرف اسما شامل ہوں گے، لیکن میں لفظ کی تین قسمیں کرتا ہوں، مصدر، مشتق اور جامد۔ تو اس میں حروف جتنے بھی ہیں وہ سب جامد ہیں، افعال جتنے بھی ہیں وہ سب مشتق ہیں، اور اسما جتنے ہیں وہ ان میں سے بعض مصدر ہیں اور بعض مشتق ہیں۔ تو لام زیر لی جو ہے یہ صرفی اعتبار سے جامد ہے۔ نحوی اعتبار سے اسم، فعل اور حرف میں سے لام زیر لی جو ہے یہ حرف ہے۔ پھر حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ۔ حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں، حروف عاملہ در اسم، حروف عاملہ در فعل، یعنی اسم پر عمل کرنے والے حروف، فعل پر عمل کرنے والے حروف۔ پھر جو اسم پر عمل کرنے والے حروف ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے حروف جارہ، وہ حروف کے جو اسم پر داخل ہونے کے بعد اس اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ تو لام زیر لی جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، حروف جارہ 17 ہیں، ان کے بعد جب کوئی لفظ آتا ہے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ للہ ہی ہے، یہاں پر اللہ، لفظ اللہ کے ہا کے نیچے جو زیر ہے یہ اسی لام زیر لی کی وجہ سے ہے۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ایک لام زیر لی اور آتا ہے جو کہ فعل پر عمل کرنے والے حروف میں سے ہے، حروف جازمہ میں سے، یعنی وہ حروف جو فعل پر داخل ہو کر اس کو جزم کر دیتے ہیں، اس کے آخر میں جزم کر دیتے ہیں، تو ان میں سے ایک ہے لام زیر لی، مگر وہ لام امر ہے، وہ الگ چیز ہے، اور یہ لام جارہ ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لام زیر لی، اور پڑھنے میں دونوں لی ہے۔ ایک بات یہاں اور نوٹ کر لیں کہ لام زیر لی جو حرف جر ہے، یہ جب ضمیر پر داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر آ جاتا ہے، جیسے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی اور لنا۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لفظ رب کی تحقیقات ملاحظہ کریں گے۔